نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے پوچھا، آپ نے بکری ذبح کی تھی اور پھر اس کے بعد اس کو تقسیم کیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا سب تقسیم کر دیا ہے یا کچھ باقی ہے؟ سب کچھ بانٹ دیا ہے یا کچھ بچا بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سب کچھ بانٹ دیا ہے، بس ایک دستی باقی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو تم نے بانٹ دیا وہ باقی ہے۔ یہ فلسفہ دیکھیں، جو بانٹ دیا ہے وہ باقی ہے، وہ ملے گا آخرت میں اجر کی صورت میں، اور جو ہاتھ میں ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ فنا ہونے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نعمتوں کو بقا عطا کریں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انفاق کریں۔ آگے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے اور اچھی نصیحت سے، اور لوگوں کے ساتھ جب کسی معاملے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اسے اچھے انداز میں حل کرو۔ اب لوگوں کو نصیحت کرنے کا تو شوق ہوتا ہے، لیکن نصیحت کے اسلوب اور نصیحت کے آداب کا علم نہیں ہوتا۔ لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں، لوگوں کو جھڑک دیتے ہیں، لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، ڈپٹ دیتے ہیں۔ یہ نصیحت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ نصیحت کی جاتی ہے پیار محبت سے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کو تم نے کسی کے سامنے نصیحت کی تم نے اسے رسوا کر دیا۔ لہٰذا اگر کسی کی کوئی غلطی دیکھیں تو اسے پیار محبت سے اکیلے میں بلا کر سمجھاتا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نصیحت کا۔ نصیحت کے، ابلاغ کے، تبلیغ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اور ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں کسی بھی بات کو آگے پہنچانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو جھڑک دیں کہ تم یہ کیوں کر دیا، ایسے کیوں کرتے ہو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ پیار محبت سے قرآن کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ، اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، سمجھانا ہے، غلطی کی اصلاح کرنی ہے، لیکن پیار سے، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور اگر خصومت بھی ہے، کوئی مجادلہ بھی ہے آپس میں، اس کو بھی اچھے انداز میں حل کرنا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے اور ہدایت پر کون ہے۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ جو تمہارا ساتھی ہے نا، جس کو تم نے نصیحت کی ہے، وہ تمہارا صدیق حمیم بن جائے گا، پکا دوست بن جائے گا، پکا دوست بن جائے گا، گہرا دوست بن جائے گا۔ تو گہری دوستی اگر کرنی ہے تو وہ محبت سے ہوتی ہے۔ اگر کسی سے ایک اچھا تعلق بنانا ہے تو وہ محبت سے ہوتا ہے۔ وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے، جھڑک کے اور کسی کو رسوا کر کے، کسی کو ذلیل کر کے ایسے تعلق نہیں بنتا۔ سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے، چند ایک باتیں سورہ بنی اسرائیل سے بیان کر کے پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ ابتدا ہوتی ہے اس کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مشہور واقعہ معراج ہے، معجزہ معراج ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسول اللہ، کہ اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو عذاب دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے ایک رسول کو بھیجتے ہیں، پہلے ایک رسول کو بھیجتے ہیں، اور وہ رسول نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو جتنے لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ
بچ جاتے ہیں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ عذاب سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسول، کہ کسی کو ایسے عذاب نہیں دیتے، پہلے رسول کو مبعوث کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، اگر وہ نہیں سمجھتے نہیں مانتے تو پھر ان کو عذاب دیتے ہیں۔ اچھا، جب نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جہاں پر حضور کی آمد کا ذکر ہے تو وہاں فرمایا کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ پچھلے تمام انبیاء کے لیے یہ قانون تھا، لیکن جب حضور کو مبعوث فرمایا تو اب قانون یہ ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کہ اے پیارے حبیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ اپنا عذاب نازل فرما دے۔ پہلے یہ تھا کہ نبی آتے تھے، رسول آتے تھے، سمجھاتے تھے، جو نہیں سمجھتے تھے ان پر عذاب آ جاتا تھا۔ جب حضور کو بھیجا تو اجتماعی عذاب ہی اٹھا دیا، فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ موجود ہوں اور اللہ اپنا عذاب بھیج دے، اور اجتماعی عذاب ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا ہے۔ تو یہ اجتماعی عذاب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جس طرح عذاب آتا تھا، پوری پوری قومیں ہلاک ہو جاتی تھیں، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی، کوئی زلزلہ ہو گیا، تو اس طرح کی اجتماعی عذاب ہوتے تھے جس کے اندر سارے منکرین ہلاک ہو جاتے تھے۔ طوفان نوح ہے، یہ سب اجتماعی عذابات ہیں، تو ایک ساتھ سب ہلاک ہو گئے۔ فرعون غرق ہو گیا، سمندر میں جا رہا تھا، سارے کے سارے غرق ہو گئے، تو اب اجتماعی عذاب اٹھ گیا۔ اب منکرین کو ڈھیل ہے، ہاں مختلف عذاب مختلف صورتوں میں آتے ہیں، وہ مسلمانوں پر بھی آتے ہیں، وہ غیر مسلموں پر بھی آتے ہیں، مختلف صورتوں میں چھوٹی چھوٹی جھلکیاں آتی ہیں عذاب کی، لیکن اجتماعی عذاب نہیں آتا کہ سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں۔ آگے چل کر والدین کی فضیلت کے حوالے سے بڑی معروف آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تو اب ان کو اف بھی مت کہنا۔ یہ اف کیا ہے؟ جیسے ہم کسی تکلیف پر جملہ منہ سے ادا کرتے ہیں، یا بنیادی طور پر یہ جو لفظ اف ہے یہ ناگواری کا اظہار ہے۔ ہمیں کسی نے کوئی بات بولی، ہمیں ناگوار گزرتی ہے، ہم کہتے ہیں اف۔ تو یہ جو ناگوار گزرتی ہے، کہا کہ اس کو منع کرنا، ریجیکشن، تو وہ تو چھوڑ دو، تمہیں کوئی بات ناگوار بھی نہیں گزرنی چاہیے، ان کی تمہیں کوئی بات ان کی بری بھی نہیں لگنی چاہیے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف۔ یہاں تک بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر والدین، اب یہ دیکھیے گا بات، والدین بیمار ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بچوں سے وہ نہیں سنبھلتے، اٹھا کے ان کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، گھر تبدیل کر لیتے ہیں۔ بہو آتی ہے، بہو بولتی ہیں کہ میں ان جو ہے نا وہ بوڑھوں کے ساتھ، اس بڈھا بڈھی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے لے کے چلو، وہ الگ ہو جاتی ہیں، بیچارے ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ان سارے بچوں کو پال لیا تھا، اب یہ سارے بچے مل کے ان کو نہیں پال پا رہے، انہوں نے سب کو پیدا کیا، سب کو پالا بڑا کیا، نوکریوں پہ لگایا، پڑھایا لکھایا، قابل بنایا، جب وہ قابل بن گئے تو اب ان کو بولتے ہیں کہ تم ہمارے لیے درد سر ہو، تم ہمارے لیے بوجھ ہو۔ تو یہاں تک بھی لکھا ہے مفسرین نے
کہ اگر تمہارے والدین بستر پر پخانہ پیشاب کرتے ہوں تو اس صورت میں بھی اگر تمہیں اس کو دھلانا پڑ جائے اور اس کے قریب جانا پڑ جائے، اس کو دھلانا پڑ جائے، اور دھلاتے وقت، قریب جاتے وقت اگر اپنی ناک تم نے بند کی، اپنی ناک اپنی ناک پہ کپڑا رکھا، تو کہا کہ یہ بھی ناگواری کا اظہار ہے اور قرآن کی روح سے یہ بھی منع ہے۔ یہ جو لفظ اف ہے نا، اصل میں ناگواری کا اظہار منع ہے، ناگواری کا اظہار منع ہے ان کے سامنے، اس لیے کہ انہوں نے تو کبھی بھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ کیا تم پخانہ پیشاب نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کبھی ناک منہ بنایا تھا؟ یہ ماں تو گیلے پہ سو جاتی تھی، تم پیشاب کرتے تھے، یہ گیلے پہ سو جاتی تھی، تمہیں سوکھے پہ سلاتی تھی، میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے۔ اس نے تو ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ تمہارے کپڑے گندے ہو جاتے تھے، تم سب کچھ کرتے تھے، کبھی بھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خوشی خوشی تمہیں دھلایا ہے، خوشی خوشی تمہیں دھلایا ہے۔ اب جب تم اس لائق ہوئے ہو، تم بڑے ہوئے ہو، اور ان کا اگر پیشاب بستر پر نکل گیا بڑھاپے کی وجہ سے، ان کا اگر پخانہ نکل گیا تو تم ناگواری کا اظہار کرو گے، تم بدبو محسوس کرو گے، تم ناک بند کرو گے۔ ان کے سامنے ناک بند کرنا، والدین خصوصاً ماں، وہ بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر بچے کو تکلیف ہو جائے نا، ماں تڑپ جاتی ہے، ماں بولتی ہے کہ میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو۔ خود بھوکی سو جاتی ہے، بچے کو کھلا دیتی ہے، اور جھوٹ بولتی ہے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، جھوٹ بولتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔ خود بیمار ہوتی ہے شدید، بچہ کہتا ہے ماں چلو دوا دلا کے لے آتا ہوں، کہتی ہے نہیں نہیں میرے بیٹے پریشان نہ ہو، تم بہت مصروف ہو، صبح جاتے ہو تھکے ہوئے آفس سے آتے ہو، مجھے پتہ ہے، میں ٹھیک ہوں بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ ماں بوجھ نہیں بنتی اپنے بچے پر، اس کو ذرا سا بھی اگر احساس ہو جائے نا کہ میرے بچے کو تکلیف پہنچے گی، میرے بچے کے وقت میں کوئی خلل ہو جائے گا، میں کسی طرح اس کے کاموں میں مخل ہو جاؤں گی، وہ بیمار رہ کر بستر پر اپنا دم توڑ دے گی لیکن بچے کو تکلیف نہیں دے گی، آخری وقت میں بھی وہ یہ نہیں بولے گی کہ مجھے لے کے بھاگو، وہ بولے گی بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ ماں کا مزاج یہ ہے کہ اپنے بچے کو پریشان نہیں کرنا۔ اب ایسی ہستی کے سامنے اگر ناک بند کر کے بچہ جائے گا تو اندازہ کریں اس پر کیا گزرے گی۔ وہ تو منع کر دے گی، بولے گی نہیں کرو، میں کر لوں گی خود ہی، اور وہ اس پر ناراض نہیں ہوگی بلکہ اس پر پریشان ہو جائے گی کہ میرے بچے کو تکلیف ہو گئی، میرے بچے کو ناک بند کرنی پڑ رہی ہے، میرے بچے کو بدبو آ رہی ہے، میں نے بیٹا تمہیں پریشان کر دیا، بیٹا تم میری وجہ سے پریشان ہو گئے، وہ اس پر اور پشیمان ہو جائے گی۔ تو کہا کہ ان کو ناگواری کا احساس مت دلانا، کبھی ان کے سامنے ناک بند کر کے مت جانا۔ فلا تقل لهما اف، اف مت کہنا۔ اب اف مت کہنے کا مطلب یہ کہ زبان سے بھی مت کہنا اور تمہارے کسی عمل سے بھی اف کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، جھڑکنا بھی نہیں۔ جھڑکنا کیا ہوتا ہے؟ جھڑکنا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی کام بولا اور ہم نے ان کو کسی اور کو ترجیح دیتے ہوئے ان کو جھڑک دیا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم دقیانوس ہو، پرانے ذہن کے ہو، تمہیں نہیں پتہ، یہ ایسے نہیں ہوتا، سمجھایا ہے کتنی مرتبہ ایسے نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتہ، یہ جھڑکنا ہوتا ہے۔ تو فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل لهما قولا کریما، ہمیشہ ان سے محبت کی اور پیار کی بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ،
اور جب بھی انہیں دیکھنا ہے تو محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو کھول کر انہیں باہوں میں بھر لینا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا، یا اللہ تو ان پر رحم فرما۔ یہ دعا پھر اللہ سے کرنی ہے۔ اسی لیے تو اس ہستی کو دیکھنے کی ایسی عبادت ہے، ماں کو پیار سے دیکھنا عبادت ہے۔ عمرہ کرنے جائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ مقبول عمرے کا ثواب اگر چاہتے ہیں نا تو اپنی ماں کو پیار سے دیکھ لیں، ماں کو محبت سے دیکھ لیں۔ اتنی ایفرٹس کر کے یہاں سے جائیں، پیسہ خرچ کریں، وہاں محنت کریں، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوا۔ یہاں اس ہستی کو پیار سے دیکھا، اس سے پیار سے بات کی، اللہ وہ اجر عطا فرما دے گا، اور مقبول عمرے گا اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ تو یہ وہ ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا ہے اپنی عبادت کا، وہیں ساتھ ملا کر ان کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میری علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ آپ دیکھیں نا، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اس نے، کتنا اہم حکم ہے یہ۔ اس لیے کہ حقیقتاً ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن دنیا میں ہمارے ظہور کا اور ہماری آمد کا سبب ہمارے والدین ہیں۔ اللہ نے بنایا، اللہ نے تخلیق کیا، اور ان کے ذریعے سے ہم پیدا ہوئے۔ تو یہ دونوں ہی ہمارے لیے اللہ رب العزت یقیناً حقیقی خالق ہے، اور والدین بھی ہمارے لیے دنیا میں آنے کا سبب ہے، لہٰذا ہماری موجودگی کا، ہمارے وجود کا ایک بہت بڑا سبب والدین، ان کے بھی اسی طرح شکر گزار رہنا ہے۔ آگے بہت ساری نشانیاں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، ان سے منع کیا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب مت جانا، اور جناب وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو بھوک کے خوف سے، غربت کے خوف سے، افلاس کے خوف سے قتل مت کرنا۔ کہا کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو رزق تم دے رہے ہو یا ہم دے رہے ہیں؟ کہا ان کو پالنے کی ذمہ داری تمہاری ہے یا ہماری ہے؟ 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ نے زمین پر جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کا رزق کا ذمہ بھی لیا ہے۔ تو جو دنیا میں آگے آئے اس کو اللہ پالے گا بھی، اس کو اللہ کھلائے گا۔ تو غربت کے، افلاس کے، بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، انہیں بھی ہم ہی کھلائیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی کھلاتے ہیں۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم انہیں کھلاتے ہو تو سوال یہ ہے کہ تمہیں کون کھلاتا ہے؟ تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، انہیں بھی ہم کھلائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کر مت چلنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ ہی تم پہاڑ کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ، پیچھے بہت ساری چیزیں ذکر کی، پھر کہا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ عند ربک مکروہا، اللہ رب العزت ہمیں ایسا بندہ بنائے کہ جو بندہ اللہ کو پسند ہے، اور ایسا بندہ نہ بنائے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، جنہیں اللہ نے گمراہ کیا، جن پر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور روز محشر بھی وہ سرخرو ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کا باادب بنائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام